اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ مالک کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اپنے حبیب پاک محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے، اسی پر ہم سب کو موت نصیب کریں اور زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے۔ الحمدللہ والشکر للہ۔ ترتیب وار ماہانہ درس قرآن کا پہلا پارہ پچھلے درس پاک میں مکمل ہوا تھا، اور آج اللہ کے فضل اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے ہم دوسرے پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ عنوان کے طور پر میں نے صرف دوسرے پارے کی پہلی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ویسے دوسرے پارے کے ابتدائی دو رکوع، پہلا بھی اور دوسرا بھی، یہ سارے کا سارا حصہ جو ہے یہ تحویل قبلہ کے ساتھ متعلق ہے۔ قرآن مجید کا یہ واحد مقام ہے جہاں تفصیل کے ساتھ تحویل قبلہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ ویسے تو آپ نے مجھ سے کئی مواقع پر اس کو سن رکھا ہے، لیکن ان آیات کی روشنی میں جس ترتیب سے میں بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں وہ بڑی قابل توجہ ہے اور بڑی دھیان سے سننے کے لائق ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ شریف میں نماز ادا کرتے تھے تو آپ حجر اسود اور رکن یمانی، حجر اسود اور رکن یمانی والی جو دیوار ہے اس کو سامنے رکھ کے اس طرح سے نماز ادا فرماتے کہ بیت اللہ شریف والا قبلہ یعنی کعبہ وہ بھی آپ کے سامنے ہوتا، اور یہ سمت وہ تھی کہ جس میں بیت المقدس کی طرف بھی منہ ہو جاتا تھا، یعنی گویا کہ حضور علیہ السلام جب مکہ شریف میں نماز ادا کرتے تو آپ اس سمت میں کھڑے ہوتے کہ دونوں قبلوں کی طرف منہ ہوتا تھا، چونکہ وہاں یہ مشکل نہ تھی۔ بیت اللہ شریف کے بالکل شمال کی طرف بیت المقدس کی سمت بنتی تھی،
اور وہ شمال کا جو حصہ ہے وہ حتیم والا حصہ ہے، جس طرف پرنالہ لگا ہوا ہے، یعنی گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حجر اسود اور رکن یمانی والی دیوار میں، جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ اس کو ذرا اچھی طرح سے سمجھ لیں گے. ادھر کھڑے ہوتے بیت اللہ شریف بھی سامنے ہوتا اور بیت المقدس بھی سامنے ہوتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے. جب آپ مدینہ تشریف لائے تو اب دونوں قبلوں کی طرف منہ کرنا ممکن نہ رہا، بالکل دونوں مخالف سمتیں بن جاتی تھیں. اگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تو بیت اللہ شریف کو پشت ہوتی تھی، بیت اللہ شریف کو بالکل مخالف سمت. اور اگر مسجد حرام کی طرف بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرتے تو پھر بیت المقدس کو پشت ہوتی تھی. لیکن ابھی تک پروردگار نے چونکہ قبلہ بیت المقدس کو ہی متعین کیا ہوا تھا، تو مکے میں تو یہ سہولت تھی کہ دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، لیکن مدینہ شریف میں ایسا ممکن نہ تھا. تو جب تک دوسرا حکم نہ آتا اس وقت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور آپ کے غلام بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. یوں سمجھیں کہ اس وقت آپ جس سمت میں مسجد نبوی میں منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کے بالکل مخالف سمت میں دوسری طرف جو ہے منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، جو بیت المقدس کی طرف ہوتا. اب بیت اللہ شریف کو پشت ہو رہی ہے بالکل. اور یہ سلسلہ مدینہ شریف میں 17 مہینوں تک رہا، یعنی 1 سال 5 ماہ تک مدینہ شریف میں حضور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھتے رہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شدید خواہش تھی اور تمنا تھی کہ مسجد حرام والا قبلہ جو ہے کعبہ، یہ ہمارا قبلہ بن جائے. اس پر یہودیوں نے طعن بھی کیا. اس کی وجہ جو ہے اور اس کا سبب یہ بھی بنا کہ چونکہ مدینہ شریف میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تو یہودی اس کا کلیم کرتے تھے کہ وہ ہمارا قبلہ ہے، اور وہ کہتے کہ ویسے تو یہ نبی ہر بات میں ہم سے بالکل الگ فیصلہ کرتا ہے، اگر یہ اپنا بالکل اتنا ہی الگ سسٹم اور الگ نظام رکھتا ہے تو پھر یہ نماز ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے کیوں پڑھتے ہیں. یہ وہ چیمگوئیاں بھی کرتے اور باتیں بھی کرتے. اس بات کے پیش نظر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوئی، تمنا ہوئی کہ کاش ہمارا قبلہ جو ہے وہ مسجد حرام والا بن جائے، یہ جو اب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر یہ بات تھی. واقعہ یوں ہوا کہ مسجد قبلتین والا جو محلہ ہے، یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صحابیہ رہتی تھی. وہ بیمار ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ چلو بھائی، وہ ہماری عقیدت مند ہے، تمہاری مومنہ بہن ہے، تو بیمار ہو گئی ہیں، اس کی عیادت کر کے آئیں. آپ عیادت کے لیے اس محلے میں تشریف لائے جہاں اس وقت مسجد قبلتین ہے.
یہ کافی فاصلہ بن جاتا ہے. رہے تو آپ مسجد نبوی میں اپنے حجرہ مبارکہ میں رہ رہے تھے، اور یہاں سے کافی فاصلہ بن جاتا ہے مسجد قبلتین کا. سواری پر ہی عام طور پر لوگ وہاں جاتے ہیں. اس محلے میں حضور اپنی صحابیہ کی عیادت کے لیے تشریف لائے. عیادت کے دوران عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. تو یہ چھوٹی مسجد تھی جو مسلمانوں نے مسجد قبلتین، یہ قبلتین تو بعد میں نام رکھا گیا، اس وقت صرف مسجد تھی نماز پڑھنے کے لیے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے کہا کہ چلو بھئی مسجد میں چل کے نماز پڑھتے ہیں. اب اس مسجد میں جب نماز پڑھنے کے لیے آئے تو جدھر اس کا گیٹ ہے، دروازہ جہاں سے آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اس وقت سابقہ قانون کے مطابق یہ دروازے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے جس طرف بیت المقدس ہے. این نماز کی حالت میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا نماز کی حالت میں، جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے. یہ آگے آیتیں آ رہی ہیں. قد نرا تقلب وجہک فی السماء. حبیب پیارے، ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے اپنا رخ انور، اپنا چہرہ آسمان کی طرف بار بار جب اٹھایا، اور اٹھانے کا مدعا اور مقصود یہ تھا کہ پروردگار یہ بیت المقدس والے قبلے سے پھیر کر ہمیں مسجد حرام والے قبلے کی طرف کر دیں. آپ نے مسجد حرام کا ذکر نہیں کیا، دل میں ایک تمنا تھی، یہ خواہش تھی، تو اس کا ذکر کیا پروردگار نے، اور عین نماز کی حالت میں ہی فرما دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. نماز کے اندر محبوب پیارے ابھی اپنا چہرہ مسجد اقصی کی طرف سے پھیر کر، بیت المقدس کی طرف سے منہ پھیر کر محبوب مسجد حرام کی طرف کر لو. ابھی فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں ہی اپنا رخ انور بیت المقدس کی طرف سے پھیر کے مسجد حرام کی طرف کر لیا. اب اس کا جو منظر بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے، دیکھو نا کہ یہ دروازہ ہے مثلا یہ مسجد کا، آپ مسجد قبلتین کو ذہن میں رکھیں، اس طرف منہ ہے اور پیچھے صحابہ کھڑے ہیں. اب امام اگر وہیں منہ پھیر کے وہیں کھڑا رہے اور صحابہ جو ہیں وہ وہیں پھر کے بیت اللہ کی طرف مسجد حرام کی طرف منہ کر لیں تو امام پیچھے رہ جاتا ہے اور صحابہ آگے ہو جاتے ہیں. یہ سمت بنتی ہے، منظر یہ بنتا ہے. اب صحابہ کرام نماز کی حالت میں ہی انہوں نے دیکھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ ادھر سے پھیر کے دوسری طرف کر لیا ہے. انہوں نے رستہ بنا دیا نماز میں ہی. حضور علیہ السلام صحابہ اپنی اپنی جگہ پر ہی رہے، وہیں پھر گئے، اور حضور وہاں سے چل کے دوسری سمت آ کے دوسری طرف آ کے آپ نے صحابہ کو نماز ادا کروائی. یہ پس منظر ہے ان آیتوں کا جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہ رہا ہوں. اب اس میں کافی چیزیں ہیں سمجھنے والی. ان آیتوں کے اندر پروردگار نے ان کا ذکر کیا ہے. ایک تو یہ کہ 17 ماہ تک پریکٹس کروائی مدینہ شریف میں کہ بھائی بیت المقدس کی طرف منہ کرو. بات تو یوں بنتی ہے کہ نماز کی حالت میں جب قبلہ بدل گیا تو حضور علیہ السلام وہ نماز جس طرف منہ کر کے پڑھ رہے تھے پڑھ لیتے، اور نماز مکمل ہونے کے بعد صحابہ کو بتاتے کہ بھائی آج سے قبلہ بدل گیا ہے. ان کو پتہ چل جاتا.
لیکن پتہ چلنے کی تو نوبت ہی نہیں آئی. ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے. وہ صرف حضور کو دیکھ رہے ہیں, وہ صرف رسول پاک کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ منہ کدھر کر رہے ہیں. ان کو کچھ غرض نہیں بیت المقدس سے یا مسجد حرام سے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا قبلہ اسی طرف ہے جس طرف حضور کا رخ ہے. یہ منظر بنتا ہے اور اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں بنتا. آپ غور کریں کہ میں عین نماز کی حالت میں ہی حضور کا آسمان کی طرف اپنا رخ انور اٹھانا اور بار بار تقلب کرنا, پلٹنا, اس کو پروردگار فرما رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں. ابھی سے محبوب اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو. بتایا نہیں حضور نے ان کو, لیکن نماز کی حالت میں ہی تمام صحابہ حضور کے پیچھے پھر گئے. جدھر حضور نے رخ کیا وہ بھی اپنا رخ اس طرف کر گئے. اب آپ قرآن مجید کی یہ آیتیں اس تناظر میں, اس پس منظر میں پڑھیں, پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس میں کیا چیز ہے. سیقول السفہاء من الناس, ان قریب فرمایا سا, ان قریب, یقول کہیں گے, ان قریب کہیں گے, السفہاء بے وقوف لوگ, من الناس لوگوں میں سے. اب وہ یہودی ہیں, حالانکہ وہ یہی لفظ ایمان والوں کے بارے میں پہلے استعمال کر چکے ہیں. آپ دوسرا رکوع سورۃ البقرہ کا پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا. وہاں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا, جب ان بے وقوفوں سے, یہودیوں سے, منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ, کما آمن الناس, جیسے ایمان لائے ہیں لوگ یعنی صحابہ, قالو تو یہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء, کیا ہم اس طرح کا ایمان لے آئیں جس طرح کا ایمان لائے ہیں بے وقوف. یعنی گویا کہ حضور کے صحابہ کو وہ السفہاء کہہ رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے الا انہم ہم السفہاء, سن لو, یہ میرے محبوب کی مان کر اپنی عقل نہ دوڑانے والے اور حضور کے پیچھے پھر جانے والے بے وقوف یہ نہیں, بے وقوف تم ہو. بے وقوف یہ نہیں ہے بلکہ بے وقوف تم ہو. ولکن لا یعلمون, لیکن تمہیں اپنی بے وقوفی کا پتہ نہیں ہے. یعنی گویا کہ پروردگار نے قرآن مجید کی روح سے اس بات کو واضح کر دیا کہ عقل مند وہ ہے جو حضور کا ہو جائے اور بے وقوف وہ ہے جو حضور کی نہ مانے. یعنی یہ سبق ہمیں ان آیتوں سے ملتا ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں پختہ ہو جائیں اور ادھر ادھر نہ دیکھیں. ہم نہیں جانتے کہ کون سا قبلہ ہے, ہمیں معلوم نہیں کہ منہ کس طرف کرنا ہے. ہم تو حضور کو جانتے ہیں, جدھر حضور پھر جائیں گے ہم بھی ادھر پھر جائیں گے. ہاں جی, یہ ان کے ایمان کا معیار ہے. اب اس طرح کا ایمان لانے والا جو ہے یہ منافقوں اور یہودیوں کے درمیان بے وقوف ہے. وہ کہتے ہیں سوچتے ہی نہیں ہے یہ. ہاں جی, یہ کبھی ہڑپھس کرتے ہی نہیں اور کبھی آگے سے تکرار نہیں کرتے اور سوال بھی نہیں کرتے کہ یا رسول اللہ ہو کیا گیا ہے. بس جو کچھ حضور فرما رہے ہیں اور جو کر رہے ہیں یہ حضور کے پیچھے پھر جاتے ہیں اور سوچتے نہیں. قرآن مجید ان کو عقل مند کہہ رہا ہے جو حضور کی مان رہے ہیں, اور جو رسول پاک کی ذات کو نہیں سمجھ رہے ان کو قرآن بے وقوف کہہ رہا ہے. سیقول السفہاء من الناس, لوگوں میں سے بے وقوف ان قریب کہیں گے, ما ولاہم ان قبلتہم التی کانوا علیہا. پہلے کہتے تھے اپنا قبلہ نیا کیوں نہیں بنا لیتے, اب بے وقوف کہیں گے کہ ما ولاہم, کس چیز نے پھیر دیا ان کو, ان قبلتہم التی کانوا علیہا, اس قبلے سے جس قبلے پر یہ مدینے میں آ کر اب تک تھے. یعنی مدینہ شریف میں آ کر یہ 17 ماہ تک جس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے, اس قبلے سے کس نے پھیر دیا ان کو. اللہ پاک نے اپنے محبوب کی زبان سے ان کو جواب دیا, ہم کوئی تمہارے قبلے کے پابند ہیں, ہم کوئی تمہارے قبلے کے پابند ہیں, تم کوئی دین کے ٹھیکیدار ہو,
تم نے اپنے پاس سے کوئی دین بنا رکھا ہے؟ بہت خوبصورت جواب ہے. فرمایا کل حبیب پیارے کہو انہیں للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب سب اللہ کا ہے، ہم جدھر چاہیں منہ کریں. ہم کوئی تمہارے قبلے کے پابند ہیں کہ بھئی جدھر تم منہ کرو گے ادھر منہ کریں گے تو پھر نماز ہوگی؟ فرمایا نہیں، ہم مشرق بھی ہمارا ہے، مغرب بھی ہمارا ہے، شمال بھی ہمارا ہے، سب سمتیں اللہ کی ہیں، اللہ کی ہیں. یہ ضروری بھی نہیں. اچھا اس میں بڑی خاص بات ہے، مسجد حرام کا بھی یہاں ذکر نہیں کیا پروردگار نے کہ ہم اس سے اس طرف پھیر رہے ہیں. آگے ذکر آ رہا ہے، اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. مشرق و مغرب ہمارے ہیں محبوب، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کدھر منہ کرنا ہے، ہم اس قبلے کی طرف آپ کو پھیر دیں گے محبوب جس پر آپ راضی ہیں، جس پر آپ ترضاها. ہم تو آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کس چیز پر خوش ہیں ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے. ہاں جی، یہ کیا بات ہوئی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہمارے قبلے سے کس نے پھیر دیا؟ تم قبلے کے ٹھیکیدار ہو، تمہارا قبلہ کیا معنی رکھتا ہے، تمہارے قبلے کی کیا حیثیت ہے؟ اگر تم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو تو یہ بھی ہم نے بنی اسرائیل کے انبیاء پر اپنی طرف سے وحی نازل کی تھی، اس طرف تم منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، ہم تمہارے پابند نہیں. اب وہی کچھ چلے گا جو ہمارا محبوب چلائے گا، اب تمہاری مرضی نہیں چلے گی کہ تم پہلے سے اس قبلے کے اوپر متعین تھے اور اس پر ڈٹے ہوئے ہو اور تم نے اس پر اپنے آپ کو پکا کر لیا اور تم سمجھ رہے ہو کہ ساری قوم کو اس طرح منہ کرنا چاہیے. پہلے تو تم یہ ٹچکرے کرتے تھے اور مذاق کرتے تھے کہ ویسے تو ہر شے جو ہے نئی ہے، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے کیوں نماز پڑھتے ہیں، اور اگر ادھر سے پھیرا ہے تو بے وقوف اب یہ باتیں کرتے ہیں کہ اس قبلے سے کس نے پھیر دیا ہے. تو فرمایا کل للہ المشرق والمغرب. حبیب پیارے فرماؤ مشرق و مغرب اللہ کا ہے، وہ جدھر چاہے منہ کروائے، جدھر چاہے اپنے محبوب کا رخ پھیر دے، اور جدھر حضور رخ پھیر لیں وہی قبلہ بن جائے. اور ساتھ ہی فرما دیا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. بہت خاص مقام ہے، بہت توجہ چاہوں گا میں آپ کو. یہ درس ہے، یہ کوئی تقریر تو ہے نہیں، آپ میری طرف توجہ رکھیں گے تو بات سمجھ آئے گی نا. یہ خاص مقام ہے یہ جو میں عرض کر رہا ہوں. دیکھو یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، بہت خاص بات ہے، سمجھیں اس کو کیا کہنا چاہ رہا ہے پروردگار. یہدی ہدایت دیتا ہے اللہ، من یشاء جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف. سمجھو ابھی بھی آپ سمجھے نہیں ہے میں نے کیا کہنا چاہ رہا ہوں، آپ کا دھیان ہی اس طرف نہیں گیا جو میرے ذہن میں بات ہے. ابھی تک آپ کا ذہن اس طرف نہیں گیا جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. دیکھو بات تو ہو رہی قبلے کی، کیوں بھائی قبلے کی بات ہو رہی. 17 ماہ تک حضور مدینہ شریف میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے. اب قبلہ جو ہے وہ اہم نہ رہا، اہم حضور ہو گئے. سمجھ آئی؟ قبلہ اہم نہ رہا، اہم حضور ہو گئے کہ اب محبوب جدھر تم پھرو گے، جدھر تم پھرو گے وہی صراط مستقیم ہے. یہ سمجھے بات کو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سمجھے بات کو. اب اللہ فرمایا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف. اب صراط مستقیم تو یہی ہے نا کہ عین نماز کی حالت میں حضور بیت المقدس کی طرف سے منہ پھیر کر مسجد حرام کی طرف کر لیں تو قبلہ اہم نہ رہا، حضور اہم ہو گئے. اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو بغیر سوچے سمجھے، ابھی ان کو پتہ بھی نہیں کہ قبلہ بدل گیا ہے، جو بغیر سوچے سمجھے نماز میں ہی حضور کے پیچھے پھر کے، یہ ہیں وہ جن کو اللہ ہدایت دے رہا ہے. آئیے سمجھ آ رہی بات کی. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اب صراط مستقیم حضور ٹھہرے،
بولو صراط مستقیم کون؟ حضور ٹھہرے. آپ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے یہ صراط مستقیم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صراط مستقیم ہے. بولو رسول پاک کو خود صراط مستقیم ہے. اور اللہ فرما رہا ہے یہدی، ہدایت دیتا ہے اللہ، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف. انہوں نے نہیں جانا، نہیں دیکھا کہ اب کدھر منہ ہے، اب کدھر منہ ہے. وہ کہتے ہیں ہم حضور کو جانتے ہیں، جدھر حضور ہے ادھر ہی ہم ہیں، اور حضور کے پیچھے پھر گئے. یہی صراط مستقیم ہے. سمجھ آ رہی؟ تو گویا بلکہ میں یوں کہوں کہ یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے اے قبلے کی طرف نہ دیکھو. یہ آیت بتا رہی ہے قبلے کی طرف نہ دیکھو. اس سے کوئی بات طے نہ کر لینا. اگر تم نے صراط مستقیم کو سمجھنا ہے تو وہ میرا محبوب ہے، ان کے پیچھے چلو، یہی صراط مستقیم ہے. وہ جہاں چلائے چلو، جہاں بٹھائے بیٹھو، جہاں کھڑا کرے وہاں کھڑے ہو جاؤ. یہ ہے صراط مستقیم. اور اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف. سبحان اللہ. یہ پہلی آیت دوسرے پارے کی. اب دوسری آیت سنیں. فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. بہت شاندار آیت ہے. فرمایا یوں ہی، اسی طرح، بات یہی ہے. کذالک کا مطلب یہ کہ بات یہی ہے کہ جعلناکم امۃ وسطا، ہے ہمارا محبوب درمیان میں، تم میرے محبوب کے امتی ہو. تو جب تم حضور سے جڑ گئے تو ہم نے تم کو امت وسط بنا دیا ہے. کیا بنا دیا؟ امت وسط. چونکہ حضور کے پیچھے رہنا ہے نا، تو حضور چونکہ خود صراط مستقیم ہے، اور امت وسط وہ ہوتی ہے جو افراط اور تفریط سے پاک ہو. یعنی نہ ایک طرف حد سے بڑھے اور نہ دوسری طرف حد سے بڑھے. اگر وہ بلندی کی طرف جائے تو تب بھی اپنی حد میں رہے، اور اگر تنزلی کی طرف جائے تو تب بھی اپنی حد میں رہے. امتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو سچا، یہ آیت بتا رہی وہ گمراہ ہو ہی نہیں سکتا. بولو وہ گمراہ. اب دیکھو یہ شان ہے محبوب کی، اس طرح سے حضور کے پیچھے پھر جانا. لیکن امتی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی وہ رسول پاک کی شان بیان کرتے ہیں، کبھی بھی امتی نے، جو امتی ہو، امت وسط ہو، اس نے کبھی بھی حضور کی اتنی بڑی شانیں دیکھ کر کہ جو کسی نبی کی نہیں ہے، بولو جو کسی نبی کی نہیں ہے. یعنی انہوں نے دیکھا، واقعتاً دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا. یہ بھی انہوں نے دیکھا کہ سورج پلٹ آیا. یہ بھی انہوں نے دیکھا کہ آپ نے پیالے کے اندر اپنا پنجہ مبارک رکھا تو پنجاب جاری ہو گیا. یہ سب کچھ انہوں نے دیکھا. اس کے باوجود حضور کے امتی کی شان یہ ہے کہ وہ حضور کو خدا نہیں کہتا. بولو حضور کو. اس گمراہی کے اندر سابقہ قومیں مبتلا ہوئی. بولو سابقہ قومیں مبتلا ہوئی. انہوں نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کر لیتے. انہوں نے دیکھا کہ مٹی کے پرندے بنا کر اس میں پھونک مارتے وہ اڑنے لگتے. انہوں نے دیکھا کہ مادرزاد اندھے اور مادرزاد گھوڑے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، آپ ہاتھ پھیرتے ہیں، وہ شفا پا جاتے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ جو لوگ گھروں میں کھا کے آتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بتاتے ہیں کہ تم یہ کھا کے آئے ہو. وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو گھروں میں جمع کر کے آتے ہیں وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ گھر میں چھوڑ کے آئے. اب انہوں نے کہا کہ یہ تو کسی انسان کے بس میں نہیں ہے. ہاں جی، یعنی جب یہ معجزات دیکھے، یہ محیر العقول واقعات دیکھے، اور یہ خرق عادت، عام عادت کے برخلاف جب معجزات دیکھے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. یہ بھی کہنے لگ گئے کہ عیسیٰ ہی خدا ہے. یہ بھی کہنے لگ گئے کہ عیسیٰ کی ماں بھی خدا ہے.
ان میں سے ایک طبقہ وہ ہے جو 3 خداؤں کا قائل ہے، اللہ، مسیح علیہ السلام اور مریم۔ ایک وہ ہے جو صرف بیٹا ہونے کا قائل ہے، یعنی مختلف قسم کے طبقے ان کے اندر بن گئے، اور وہ شان نبوت اور شان رسالت کا تقدس اور پاکیزگی جو ہے اس کو مخدوش کر بیٹھے، اپنے ذہنوں میں اس کا تقدس جو ہے اس کو وہ صحیح طریقے سے سما نہ سکے۔ حضور کی امت کو وسط کیوں کہا یہاں؟ یعنی دیکھو واقعہ اتنا بڑا ہے کہ حضور کے پیچھے پھر گئے نماز میں، بولو حضور کے، بولو نماز میں حضور کے پیچھے پھر گئے، گویا کہ حضور ہی مرکز ٹھہرے، حضور ہی سب کچھ ٹھہرے، حضور ہی صراط مستقیم ٹھہرے۔ اس کے باوجود اتنا اعلیٰ مرتبہ امتی کے ذہن میں ہونے کے باوجود امتی کی شان یہ ہے، حضور نے ایسی تربیت فرمائی اپنے امتی کی کہ امتی رسول پاک کو خدا نہیں کہتا۔ یہ ہے امت وسط۔ کیا ہے امت؟ یعنی اس طرف حد سے نہیں بڑھتا اور پھر نیچے آ جائیں، وہ اپنے آپ کو، امتی کی یہی شان ہے، وہ اپنے آپ کو حضور جیسا بھی نہیں کہتا۔ سمجھے نہیں ہے میری بات کو؟ وہ اپنے آپ کو رسول پاک جیسا بھی نہیں کہتا، اور نہ حضور کو اپنے جیسا کہتا ہے۔ یعنی جو حضور کے پیچھے پھر رہے ہیں وہ حضور کو مان کے پھر رہے ہیں۔ بھائی نماز کی حالت میں جو حضور کے پیچھے بغیر بتائے، بغیر آگاہ کیے، بغیر حضور کے بتائے کہ ابھی حضور نے نہیں بتایا کہ قبلہ بدل گیا، تو جو حضور کے پیچھے پھر رہے ہیں وہ کتنا مان رہے ہیں حضور؟ بہت مان رہے ہیں نا۔ بہت ماننے کے باوجود نہ خدا کہتے ہیں اور نہ ہی حضور کی شان کو کم کرتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ پیارے محبوب آپ کی شان پروردگار نے اس طرح سے بنائی ہے، مرکز ہے آپ، کہ آپ کے پیچھے پھرنے والا ہی اصل مومن ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ بات یہی ہے کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، درمیانی امت۔ نہ تم ایک طرف حد میں بڑھتے ہو نہ دوسری طرف حد میں بڑھتے ہو۔ لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، حضور کی امت کی شان بیان کی، فرمایا یہ امت وسط ہم نے تمہیں اس لیے بنایا ہے تاکہ تم باقی تمام بنی نوع انسان کی جتنی بھی امتیں ہیں، ملتیں ہیں دوسرے نبیوں کی، سب پر اے میرے محبوب کی امت تم گواہ بن جاؤ، سب پر تم۔ اور یہ حضور نے بتایا کہ جب حشر کا دن ہوگا انبیاء کھڑے ہوں گے، اللہ نبیوں سے پوچھے گا میں نے تمہیں قوموں کی طرف بھیجا، انہوں نے تمہیں کیا جواب دیا؟ وہ اپنی امتوں کے جواب بتائیں گے، ان کی امتیں انکار کریں گی کہ ہم نے یوں نہیں کہا، تو پروردگار ارشاد فرمائے گا اے نبی و رسولو تمہارا گواہ کون ہے؟ اس موقع پر حضور نے فرمایا پروردگار میری امت کو کھڑا کرے گا، میری امت کو کھڑا کرے گا، میری امت نبیوں اور رسولوں کے حق میں گواہی دے گی کہ پروردگار نبی اور رسول سچ کہہ رہے ہیں۔ اور جب امت گواہی دے گی، امت گواہی دے گی، پھر پروردگار پوچھے گا کہ تم تو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھے ہی نہیں، پوچھے گا تم تو نوح علیہ السلام کے دور میں تھے ہی نہیں، تم صالح علیہ السلام کے دور میں تھے ہی نہیں، اور تم ہود علیہ السلام کے زمانے میں تھے ہی نہیں، تم موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں نہیں، داؤد و سلیمان کے زمانے میں نہیں، زکریا اور ہارون کے زمانے میں تم نہیں ہو، تم کیسے کہہ رہے ہو کہ نبی سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ اس کا ذکر قرآن نے کیا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ اے میرے محبوب کی امت تم لوگوں کے خلاف نبیوں کے حق میں گواہی دو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور جب خدا تم سے پوچھے کہ تمہیں کیسے پتا چلا تو تم کہو ہم نے کملی والے سے سنا ہے۔ کیا شان ہے حضور کی؟ یعنی دیکھو کس طرح سے پروردگار ڈگری فرما رہا ہے، یعنی امت حضور کی امت سے پوچھ رہا ہے کہ یہ نبی اپنی قوموں کے خلاف مقدمے میں کھڑے، ان کو کہا کہ بھئی یہ قومیں یہ کہہ رہی تھی
انہوں نے یہ ہمارے خلاف بات کی ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارا گواہ تو حضور کی امت ان کے حق میں گواہی دے گی۔ پھر پوچھا جائے گا تم تو ان نبیوں کے دور میں ہی نہیں تھے۔ اب دیکھو نا بھائی، ہم سے اگر پوچھا جائے، ہم کہیں کہ ہم سے فرض کریں پوچھا جائے تو ہم کہیں گے جی نوح علیہ السلام سچ کہہ رہے ہیں، ہاں جی، ہم کہیں گے کہ صالح علیہ السلام ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم کہیں گے ہود علیہ السلام ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم کہیں گے یوسف علیہ السلام ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم کہیں گے موسیٰ علیہ السلام ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہم سے پروردگار پوچھے گا تمہیں کیسے پتا چلا؟ بھائی تم تو اس دور میں تھے ہی نہیں۔ اس وقت پروردگار اگلی بات ارشاد فرما رہا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اس لیے جب تم یہ کر چکو تو پھر میرا محبوب تم پر گواہی دے گا کہ میری امت ٹھیک کہہ رہی ہے، میری امت ٹھیک کہہ رہی ہے۔ دیکھو اولین و آخرین کے درمیان حضور علیہ السلام کی ذات کو رکھ کے ان کی زبان کو سچا قرار دے دیا۔ اولین و آخرین بس آپ جمع ہیں، سارے نبی جمع، ساری امتیں جمع، حضور کی امت جمع، فیصلہ کس پر ہو رہا ہے؟ حضور کی گواہی پر۔ کیوں بھائی؟ اچھا ایک بات بڑی خاص ہے، یہ بتائیں کہ ہمیں جو کہا جا رہا ہے کہ بھی تم ان نبیوں کے دور میں نہیں تھے، تو یہ حضور سے کیوں نہیں کہا گیا؟ نہیں سمجھے بات کو؟ نہیں سمجھے میری بات کو؟ بھائی ہم سے جو کہا جا رہا ہے کہ تم نوح علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے اور تم کیسے گواہی، ہم نے تو کہہ دیا کہ ہم نے حضور سے سنا ہے، ہاں جی، تو حضور علیہ السلام کو کیوں نہیں کہا؟ اس لیے نہیں کہا کہ محبوب پیارے جو نبی جس دور میں بھی آیا ہے ہم نے تمہیں اس نبی کی رسول نبوت اور رسالت پر آگاہ کیا ہے۔ دیکھو یہ بات حضور سے نہیں کہی گئی، سمجھے ہیں اشارہ؟ بھائی بات کو سمجھے یا نہیں سمجھے؟ سرکار سے نہیں کہا گیا کہ یا رسول اللہ آپ بھی تو جو ہے وہ 571 ہجری میں آئے ہیں، ہاں جی، عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ تقریباً 6 صدیاں، پونے 6 صدیاں بعد آپ آئے، آپ بھی تو اس دور میں نہیں تھے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ یہ سرکار سے بات نہیں کی گئی، نہ حضور سے کہی گئی ہے۔ اس لیے نہیں کہی گئی، اس لیے نہیں کہی گئی کہ پروردگار کو پتہ ہے کہ میرا محبوب کون ہے، باقیوں سے پوچھ رہا ہے لیکن حضور سے یہ بات نہیں پوچھ رہا۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ارشاد فرمایا تم امت وسط ہو، درمیانی امت ہو، تمہاری ڈگری ہوگی لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تمہیں تمام بنی نوع انسان پر گواہ بنایا جائے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول پاک کو تم پر گواہ بنایا جائے۔ رسول پاک کو کیا شان ہے ہمارے آقا کی، کیا مرتبہ ہے حضور کا، کیا مقام ہے آقا کا، ہاں جی، اولین و آخرین کی بات جو ہے اس کو سچا اس وقت مانا جا رہا ہے جب حضور کہہ رہے ہیں، جب حضور کہہ رہے ہیں۔ اور ساتھ پھر آگے ارشاد فرمایا، یہ درمیان میں ایک ڈگری فرمائی، حضور کی امت کا ایک مقام بیان کر کے پھر سرکار کی شان بیان کی اس مقام پر۔ قرآن مجید بڑی کمال کی کتاب ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جانتے نہیں ہیں، ورنہ آپ یقین جانیں کہ اس کے اندر ایک ایک آیت جو ہے وہ اتنی کھلی نعت ہے حضور کی کہ کمال کر دیا پروردگار۔ پھر فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، نہیں بنایا تھا ہم نے اس قبلے کو جس پر اب تک تم تھے۔ مدینہ شریف میں 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اس بیت المقدس کا ذکر ہو رہا ہے یہاں۔ ہم نے نہیں مقرر کیا تھا اس قبلے کو محبوب جس پر اب تک تم تھے، الا صرف 17 ماہ تک جو ہم نے پریکٹس کروائی مدینہ شریف میں، وہ صرف اس لیے کروائی لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ،
ہم عین نماز کی حالت میں وہ حکم جاری کریں گے قبلہ بدلنے کا؟ بتائیں گے بھی نہیں. پھر ہم نماز میں ہی دیکھیں گے کون قبلے پر اڑا رہتا ہے، کون محبوب کے پیچھے پھر جاتا ہے. سمجھو، دیکھو، غور کرو ان آیتوں میں. ہاں جی، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، وہ قبلہ جس پر مدینہ شریف میں آ کے اب تک تم نماز پڑھتے رہے، ہم نے اس کو مقرر ہی اس لیے کیا تھا، اور کوئی ہماری غرض ہی نہیں تھی کہ تمہاری 17 مہینوں تک عادت پک جائے کہ قبلہ ادھر ہے، پھر نماز کی حالت میں ہم حکم دیں اور تمہیں بتائیں بھی نہ، پھر دیکھیں کہ تم قبلے پر بیت المقدس پر اڑے رہتے ہو یا محبوب کے پیچھے پھر جاتے ہو. یہ غرض بتائی 17 ماہ تک قبلے کو مقرر کرنے کی. سمجھ آئی؟ کیوں بھائی؟ ممن ينقلب على عقبیہ. پھر قرآن ذکر کر رہا ہے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. یہ بہت بڑی آزمائش تھی. کبیرتاً، لَكَبِيرَةً، بہت بڑی آزمائش تھی. وہ آزمائش اسی لیے تھی نا بھائی کہ بتایا ہی نہیں. کیوں جی؟ بتایا ہی نہیں. ابھی تو نماز میں ہی ہیں، نماز میں ہی قبلہ بدل گیا، نماز میں ہی رخ پھر گیا. تو فرمایا کہ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، بہت بڑی آزمائش تھی. إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، ہاں اس آزمائش کا بڑا ہونا ان کے لیے نہ تھا جن کو اللہ نے ہدایت دے دی تھی. جن کو اللہ نے، وہ ہدایت کیا تھی؟ ہدایت یہ تھی کہ اگر تم قبلے پر اڑے رہتے، بیت المقدس کی طرف ہی تم منہ کیے رکھتے، نماز میں محبوب کے پیچھے نہ پھرتے، تو قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے آگے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، تم نے میرے محبوب سے بڑی وفا کی ہے. اللہ نے نہ چاہا، اللہ کی یہ شان نہ تھی کہ تمہارے ایمان ضائع ہو جاتے. کیا فرمایا؟ تمہارے ایمان لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ کے الفاظ معزز سامعین یہ بتا رہے ہیں کہ اگر صحابہ نماز میں بیت المقدس کی طرف منہ کیے رکھتے اور حضور کے پیچھے نہ پھرتے تو ان کے ایمان ضائع ہو جاتے ہیں. ان کے ایمان. میں تھوڑا رک کے ایک بات آپ سے کرتا ہوں، سوچیں ذرا. اگر وہ بیت المقدس کی طرف ہی منہ کیے رکھتے، سنو ذرا، تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے انہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنی تھی؟ بولو، اللہ ہی کی کرنی تھی. جو نماز حضور نے سکھائی تھی وہی پڑھنی تھی، وہی اللہ اکبر، وہی سورت فاتحہ، وہی سورت، وہی تسبیحیں، وہی سجدہ، وہی التحیات، وہی کرتے ہیں. اگر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تو وہی نماز پڑھتے نا. کیوں بھائی؟ یہاں سے یہ اشارہ دیا کہ تم اگر حضور کے پیچھے نہ پھرتے اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے وہی نماز پڑھتے جو نماز ہے، تو پھر بھی تمہارے ایمان نہ بچتے. سمجھ آئی؟ پھر بھی تمہارے ایمان بچنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ نماز کی حالت میں میرے محبوب کے پیچھے پھر جاؤ. دیکھو قرآن مجید کہاں کھڑا کر رہا ہے. فرمایا کہ بہت بڑی آزمائش تھی الا علی الذین ھدی اللہ، مگر ان لوگوں پر یہ بھاری نہ تھی جن کو اللہ نے ہدایت دے دی تھی. اب اللہ کی ہدایت کیا تھی؟ یعنی اللہ نے ہدایت کیا دی ان کو؟ ہدایت یہی دی بیت المقدس نہ دیکھو، حضور کو دیکھو. یہ ہدایت، بیت المقدس نہ دیکھو بلکہ حضور کو دیکھو. حضور کے پیچھے تمہارا پھر جانا یہی اللہ کی ہدایت ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ کہ تمہارے ایمانوں کو ضائع کر دے.
ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تم نے میرے محبوب کا ساتھ بڑا دیا ہے، میں نہ چاہا کہ تمہارے ایمانوں کو ضائع ہو جائے۔ دیکھو کہاں قرآن پاک کی آیتیں ہمیں لا کے کھڑا کر رہی ہیں۔ اب پھر میں وہی آیتیں پڑھتا ہوں جو آگے آ رہی ہیں۔ فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، یہ آیتیں اب آ رہی ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں محبوب آپ کا بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا۔ فلنولینک قبلۃ ترضاھا، ہم ان قریب پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جس پر محبوب آپ راضی ہیں، جس پر آپ یہ محبوب وہ ہے کہ جن کی رضا کی خاطر پروردگار قبلے بدل دیتا ہے۔ امام ابو یوسف کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ سنا ہے حضور کو کدو کی سبزی بڑی پسند تھی لیکن مجھے پسند نہیں۔ امام ابو یوسف نے اسی وقت تلوار نکال لی، فرمایا تو بے ایمان ہو چکا ہے، تو کون ہوتا ہے حضور کی پسند کو ناپسند کرنے والا؟ تجھے پتہ نہیں حضور کی پسند وہ پسند ہے جس پسند پر رب قبلے بدل دیتا ہے۔ ہاں جی، تو کون ہوتا ہے کہ یہ بات کرنے والا؟ ویسے تو نے نہیں کھانی تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ بات کرنا کہ سنا ہے کہ حضور کو یہ بڑا پسند تھا اور مجھے پسند نہیں، تو کون ہوتا ہے؟ تیرا ایمان ہے؟ تو مومن ہے؟ اس طرح کی بات کر رہا ہے؟ ایماندار جو ہے وہ اپنے محبوب کے خلاف نہ بات کرتا ہے نہ سنتا ہے، نہ کرتا ہے نہ سنتا ہے۔ پھر ارشاد فرما دیا آگے، ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس پر محبوب آپ راضی ہیں۔ فول وجہک شطر المسجد الحرام، ابھی پھیر لو محبوب اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرما دیا، دیکھو اب صحابہ کا اگلا مرحلہ دیکھو۔ اب یہ تو مسجد قبلتین میں واقعہ ہوا ہے نہیں، اب کیا ہوا کہ اب دوسروں کو اطلاع کرنی۔ اب قرآن مجید ارشاد فرما، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، منادی حضور نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگا دی، کہ جہاں جہاں ایمان والے رہتے ہیں وہاں جا کے آواز دو، کیا حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں بھی تم نماز پڑھ رہے ہو بھائی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ یہ واقعہ بھی ہوا کہ حضور وہاں نہ تھے، صحابی نماز پڑھ رہا ہے، تو جب اعلان ہوا تو وہی اس نے رخ پھیر کے مسجد حرام کی طرف منہ کر لیا۔ کتنا سمجھتے تھے وہ حضور کو؟ بولو کتنا سمجھتے تھے، کتنا پتا تھا ان کو کہ حضور کیا ہے۔ ان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انہ الحق من ربہم، محبوب یہ جنہیں کتاب دی گئی ہے نا، جن کے پاس تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ اوت الکتاب ہے، یہ جن کو کتاب دی گئی، لیعلمون، یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، کہ یہ جو قبلہ بدلنے کا واقعہ ہے یہ ان کے رب کی طرف سے سچا ہے، اس لیے کہ ہم نے ان کی کتابوں میں بتایا تھا کہ محبوب آئے گا اور قبلے بدلے گا۔ ان کو بتایا، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، بے شک وہ جنہیں کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ، یہ جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ یہ قبلہ بدلنے والا واقعہ بالکل سچا ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اے یہودیو منافقو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں۔ پھر فرمایا آگے پھر محبوب کو بات ارشاد فرمایا، بے ایمان ہوتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، فرمایا حبیب پیارے یہ جن کے پاس کتاب ہے، تورات، زبور، انجیل، یہ جو منافق ہیں، بِكُلِّ آیَةٍ، آپ ان کے پاس اگر ساری نشانیاں بھی لے آئیں گے، کیا بِكُلِّ آیَةٍ، بِكُلِّ آیَةٍ کا مطلب ساری نشانیاں جو یہ مطالبے کر رہے ہیں سب کچھ آپ ان کو دکھا دیں گے، تمام معجزات لے آئیں گے، تمام ان کے مطالبات تسلیم کر لیں گے،
सब निशानियां भी महबूब आप इनको दिखा देंगे। मा तबेऊ किबला तक, ये इतने जिद्दी हैं महबूब, ये तेरे किबले की पैरवी नहीं करेंगे, ये तेरे किबले की पैरवी नहीं करेंगे। और बाकी महबूब आप वमा अंत बेताबिन किबलता, आपको भी इनके किबले की पैरवी नहीं करनी, जब छोड़ दिया तो छोड़ दिया। वमा बाद हम बेताबिन किबलता बाद, और इनमें से एक दूसरे की भी ये पैरवी नहीं करते। ईसाई यहूदियों को नहीं मानते, यहूदी ईसाइयों को नहीं मानते। फरमाया भला इन तबाता हवा अहुम मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म, ए कुरान पढ़ने सुनने वाले, अगर तूने यहूदियों और ईसाइयों की ख्वाहिशात की पैरवी की इसके बाद कि तेरे पास हकीकी इल्म कुरान की सूरत में आ चुका, तो इन्नका इज़न लमिन ज़ालिमीन, तो फिर तू जालिमों में से हो जाएगा। गौर कर, ये तुझे समझ होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि कुरान आने के बाद तूने इनकी किताब की पैरवी नहीं करनी। और फिर इरशाद फरमाया अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, ये लोग जिनको हमने किताब दी महबूब, यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम, प्यारे हबीब ये आपको इस तरह पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को पहचान रहे हैं। जिस तरह अपने बेटों को पहचानने में कोई गलती करता है? नहीं। व इन्न फरीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़्क़ व हुम यालमून, और इनमें से एक गिरोह ऐसा है जो हक को छुपाते हैं हालांकि वो जानते हैं कि ये हक है। और फरमाया अल हक़्क़ु मिर रब्बिक, महबूब हक तेरे रब की तरफ से है। फला तकूनन्न मिनल मुमतरीन, ए मेरे महबूब के गुलामों, कुरान पढ़ने वालों, कुरान के मुखातब, हक आ जाने के बाद फिर तुम्हें शक में मुब्तला नहीं होना चाहिए। ये आखिर में नसीहत फरमाई। अभी ये सिलसिला जो है, एक रुकू मैंने उसकी आयात अभी पढ़ी हैं, एक रुकू अभी बाकी है, अभी ये वाक़या जारी है तहवील किबला वाला, चूँकि इस पर 2 रुकू मुश्तमिल है। वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले दर्स में हम उनको लेंगे और वहाँ से फिर उसको शुरू करेंगे। परवरदिगार हमें हुजूर का सच्चा गुलाम बनाए, हुजूर को सिरात मुस्तकीम समझने की तौफीक दे, आपको ही दीन, ईमान, कुरान, हर शय का मरकज़ व महवर मानने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैया इल्लल्लाह।